پھر کہا جی اس شخص نے آتے ہی ایک نئی بات شروع کر دیا. اس نے کہا جی فلانا بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, بس میں صحیح ہوں, میرا خدا صحیح ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی. مجھے بتائیے کوئی عام شخص بھی یہ بات سنتا ہے تو وقتی طور پہ اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے بڑے دبدبے کہا جی ہم نے پھر پیچھا کیا ہے جی جناب, ہم نے پھر پکڑا کہ ہم نے پھر ان کو ذرا ان کے گرد ہم نے دائرہ سخت کیا, پنجہ سخت کیا تو دوڑ آئے آپ کے ملک میں آ گئے کچھ لوگ, ہم لینے آئے. بادشاہ نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں پہ لگ جاؤں, تم نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو میں تصدیق کروں گا. اس نے کہا میں بلاتا ہوں مسلمانوں کو. حضرت جعفر طیار کو بلایا گیا, بادشاہ کا دربار لگا ہے. بادشاہ کہتے ہیں حبشی, بعد میں بادشاہ کہتے ہیں جب حضرت جعفر طیار آئے نا تو یہ لوگ آئے تھے تو تحفے لے کے آئے تھے, گھوڑا لے کے آئے تھے, تنتنا تھا, غرور تھا, دبدبا تھا طبیعتوں میں. کہتے ہیں وہ شخص آیا, حضرت علی کے سگے بھائی, بنو قریش کے خوبصورت جوان. کہتے ہیں اس شخص نے سفید رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے, سر پہ سفید پگڑی, ہاتھ میں ایک چھڑی, جھکی ہوئی نظروں سے وہ آیا, اور نظر جھکی جھکی, پیچھے لوگ ہیں. کہتے ہیں اس نے آتے ہی اب میرے سامنے کھڑے ہو کے کلام کیا. میں نے کہا سنا ہے کہ تمہارے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں. کہتے ہیں جب باتیں کر لیں تو میں وہ سنتے رہے. حضرت جعفر طیار, گردن ان کی جھکی ہوئی ہے. کہتے تھوڑی اس نے بھی بات کی تھی, اس کافر نے بھی, پر اکڑی گردن سے. حضرت جعفر طیار نے جب باتیں شروع کی, کہتے ہیں جیسے ہی حضرت جعفر نے یوں اپنی چہرے کو اٹھایا نا تو ان کی مقدس آنکھوں میں پہلے آنسو آئے. یہ نعت ہے. پہلے مکھ چند بدرشا شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, او دی کالی زلف اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں. فرماتے ہیں پہلے مقدس آنکھوں میں آنسو, آنکھوں لی حضرت جعفر نے. تو کہنے لگے بادشاہ ان لوگوں کی میں کیا بات کروں, انہوں نے تو غرور کی پٹیاں باندھ لی ہیں. وہ کریم آیا ہے, یہ لوگ ہمیں لڑایا کرتے تھے, اس نے بھائی کو بڑے کو باپ بنا دیا ہے, چھوٹے کو بیٹا بنا دیا ہے. فرمایا لوگ ماں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے, آمینہ کے لال نے آ کے کہا انہیں منڈیوں میں نہ بیچو, ان کے قدموں کے نیچے جڑ جاؤ, رب نے تمہاری جنت ان کے پیروں کے نیچے رکھ دی ہے. فرمایا لوگ طلاق یافتہ عورت کو منوس سمجھتے تھے, بادشاہ وہ کریم آیا ہے, اس کا گورا رنگ ہے, اس کی خوبصورت جوانی ہے, وہ پیکر شرافت ہے, لیکن میرے یہ نعت ہو رہی ہے. نعت اس نے آتے ہی نکاح کیا ہے تو بیوہ عورت کے ساتھ کر لیا ہے. کہا بادشاہ یہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس نے غلاموں کو اکسایا نہیں, یہ غلاموں کو جوتے کی نوک سمجھتے تھے. اس نے بلال کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے, اس نے عزت دے دی ہے غلاموں کو. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. کہا اس نے تو آ کے محبت سکھائی ہے. ہم بیٹی پیدا ہوتی تھی ہم منوس سمجھا کرتے تھے, ہم بیٹیاں دفن کراتے تھے, ہمارا کوئی داماد بنے گا. حضرت جعفر طیار کہنے لگے ہم بیٹی کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں, بیٹیاں اب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ہیں. میرے محبوب نے آ کے کہا ہے اور بیٹیوں کو پالو گے تو جنت میں جوڑ کے میرے ساتھ جاؤ گے. ہم تو بیٹی کی پرورش نہیں کر رہے, ہم تو جنتیں حاصل کر رہے ہیں, ہمیں تو اس محبوب نے سجا دیا. حضرت جعفر روتے ہیں, تڑپتے ہیں, کہتے ہیں ان سے کہو اور کوئی بات کریں, مجھ پہ تنقید کریں, میرے گھر پہ کریں, میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات نہ کریں. حضرت جعفر نعت پڑھ رہے ہیں, پورے مجمع پہ سناٹا طاری ہے. اس درد سے نعت پڑی, اس انداز میں نعت پڑی, اس رنگ میں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. فرش سے اولیاء, اولیاء خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی بلال کا بھی, عمر کا بھی, سلمان کا بھی, عبداللہ بن مزنی کا بھی, مسکینوں کا بھی, غریبوں کا بھی, یتیموں کا بھی, لوارسوں کا بھی, بیوہ کا بھی. جیسے سب کا
خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار کہنے لگے یہ غلاموں سے سلام نہیں لیتے تھے، میرا کریم ساتھ بٹھا کے روٹی کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ غلاموں کو بدتر سمجھتے تھے، وہ بیمار غلاموں کے منہ میں لقمے روٹی کے ڈالتا ہے۔ نعت ہوئی حبشہ کے بازار میں، کفرستان میں، حضرت سیدنا جعفر طیار نے نعت پڑھی نعت تھی، بادشاہ کافر تھا، عیسائی تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ رو پڑا، کہنے لگا ایسا کریم، ایسا محبوب، ایسا عظیم، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، وہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر طیار نعت سناتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ میری طرف دیکھ رہے ہو، یہ میرا سراپا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں بھی عرب کا جوان تھا، میں بھی عرب میں گھومتا تھا، میں بھی عرب میں گھومتا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے صحراؤں میں کھویا ہوتا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میری اپنی ہی طلب تھی مجھے تو مل جائے، ورنہ اللہ بھی مل جاتا اگر مانگا ہوتا۔ فرمایا دیکھیں ہمیں سوار دیا ہے، نکھار دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کافرو تمہارے لفظوں میں جھول ہے، تمہارے جملوں میں کجی ہے، تمہاری باتوں میں جھوٹ ہے، اور فرمایا اس شخص کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ بھی سچا ہے، جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ بھی۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ